دفعہ مسلمانوں کے ساتھ منافقین جو ہیں وہ بھی نکل رہے تھے جنگ کے لیے. اور منافقین کیوں نکل رہے تھے؟ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ اب مسلمان جب بھی جاتے تھے جنگ کے لیے، احد کے بعد چھوٹی چھوٹی اسکرمشز ہوئیں اور بھی جو بنو نذیر کا معاملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے رہے تھے، مال غنیمت آ رہا تھا، مال و دولت بھی مسلمانوں کی طرف آ رہی تھی. تو یہ چیز جو ہے منافقین کو بڑی اٹریکٹ کرتی تھی. تو ان کے دل کے اندر اچانک سے کہ مسلمانوں کا درد نہیں جاگ گیا تھا، لیکن بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ بھی شامل جب ہوں گے فوج میں تو ظاہر ہے ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا. تو اس کے اندر بیسیکلی کیا ہوا کہ پہلی دفعہ مسلمانوں کے ساتھ منافقین جو تھے وہ بھی تیار تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ رہتا تھا کہ جب وہ سفر پہ نکلتے تھے دور دراز کے، اور کئی دفعہ ایون فوج اور جب وار کے لیے نکلتے تھے تو تب بھی چند ایک یا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہوتا. اور کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نریشنز میں آتا ہے کہ باقاعدہ قرعہ ڈالا کرتے کہ جس کا نام آتا لاٹ میں وہ والی جو زوجہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپنی کرتی. یہ والا جو اسپیسیفک تھا اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ ام سلمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اس سفر میں. بہرحال جی یہ سفر جو ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس سفر کے سٹارٹ ہوتے ہی جب یہ آرمی وغیرہ ساری پریپیئر کر رہی ہوتی ہے، ود ان دیٹ ٹائم بنو مستلق کا ایک سپائی جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. اور وہ باقاعدہ اسے پکڑ کے، آج کے ٹائم میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب جیسے سپائی پکڑا جاتا ہے اس سے انفارمیشن میکسیمم جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے. تو سیم ڈن ود دا سپائی آف بنو مستلق، یعنی کہ بنو مستلق بھی اپنی طرف سے اپنی آرمی کو پریپیئر کر کے لڑائی کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو مسلم جو ہیں وہ اپنی آرمی کو لے کے نکلتے ہیں، بنو مستلق جو ہیں وہ آلریڈی میدان میں پہنچتے ہیں، اور ان کا حارث ابن ابی زرارہ ان کا سردار ہوتا ہے جو کہ ساری کی ساری آرمی کو لے کے آتا ہے. جب لائن اپ ہوتی ہیں آرمیز تو اس کے بعد سب سے پہلے ان ایکسپیکٹڈلی کیا ہوتا ہے کہ بنو مستلق کی طرف سے سٹارٹ ہی میں ایرو جو ہے اس کو شوٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس حد تک شوٹ کرتے ہیں کہ شروع میں ہی لڑائی 1 گھنٹہ تک آلموسٹ اور سو شروع نہیں ہو سکتی، کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے جب تیروں کی بارش ہو رہی ہے تو کون آگے بڑھ سکتا ہے. یہ سارا معاملہ تھوڑا سا پرلونگ ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھ کے وار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دیتا ہے. اور بہت سارے جو ان کے لوگ ہیں وہ قیدی بن جاتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں. اور ان کا جو اپنے حارث ہوتا ہے یعنی ان کا سردار بنو مستلق کا، وہ بھاگ جاتا ہے. مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت جو ہے وہ اس میں حاصل ہوتا ہے. بہت زیادہ جو ہیں وہ کیپٹیوز آف دا وار مسلمانوں کے پاس آتے ہیں. اب اس وقت جب وار وہاں پہ کیمپنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک واقعہ جو ہے وہ نریشنز میں آتا ہے، اور وہ مینشن کرنا یہاں بڑا ضروری ہے، کیونکہ منافقین ہوں قافلے کے اندر اور کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کے اندر درمیان میں ایک چپکلش ہو گئی، کسی بات پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. دونوں میں جب بات بڑھی تو درمیان میں کھڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا تو وہ لڑائی کو ٹھنڈا کر دیں یا پھر وہ لڑائی کو اور بھڑکا دیں. تو بیسیکلی عبداللہ بن ابی وہاں تھا، اس نے لڑائی کو ایسا بھڑکایا کہ مہاجرین نے اپنے قبیلے والوں کو بلا لیا، انصار نے اپنے قبیلے والوں کو بلا لیا. اور جب یہ ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور آتے ہی انہوں نے ہر چیز کو کول ڈاؤن کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے اندر ابھی تک جہالت کی پکار گئی نہیں ہے؟ یعنی یہ ٹرائبلزم تمہارے اندر کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی نے آ کے یہ سب کا سب ختم کر دیا. اللہ نے اپنے دین کے اندر کوئی ٹرائبلزم ٹرائبس کی بیسس کے اوپر ایک دوسرے کو پکارنے کا معاملہ ہی نہیں رکھا. تم سب کے سب مسلمان ہو اور ایک دوسرے کے بھائی ہو. خیر یہ سارا کا سارا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ٹھنڈا کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے لوگوں کو اکسا رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں محمد اور محمد کے ساتھی جن کو تم لوگوں نے اپنی جگہوں پہ پناہ دی، اپنا مال جو ہے ان کے اوپر خرچ کیا، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ تم لوگوں کی گردنوں کے اوپر مسلط ہو گئے ہوئے ہیں. تو اللہ کی قسم جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو جو ہے وہ مدینہ سے باہر نکال دے گا.
अब दिस वॉज वेरी ऑब्वियस कि वो किसको नीच समझ रहा था नाउज़ और किसको ख़ुद को जो है वो आला समझ रहा था। ये सारी बात जब वो कर रहा था तो हज़रत ज़ैद इब्न अरकम, एक बड़े यंग सा लड़का था, वो सहाबी थे और वहाँ पे मौजूद थे। अब बिकॉज ऑफ कि वो एक छोटा बच्चा था, किसी ने ख़ास ख्याल नहीं किया। वो जाते हैं अपने चचा के पास और उनको ये सारी की सारी बात को बता देते हैं। उनके चचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाते हैं और सारी बात एज इट इज़ जो है उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, वो उसी वक्त जो है अब्दुल्ला बिन उबई को बुला लेते हैं और उससे पूछा जाता है कि बताओ क्या तुमने इस तरह से बात की है। वो तो अल्लाह की कसमें खाता है और आपको पता है कि मुनाफिकीन की निशानियों में सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब बात करेगा कसमें खाएगा और जब बोलेगा झूठ बोलेगा। और वो कसमें खा खा के यकीन दिला रहा था कि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। अब क्या हो गया कि वो जो बच्चा था, यंग बॉय, वो बड़ी बैड सिचुएशन में आ गया कि अब लोग उसको कह रहे थे कि इतना बड़ा सरदार है, वो ज़ाहिर बात है झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। तो इस बच्चे ने शायद गलत सुन लिया होगा या फिर ऐसी बात होगी कि बात उस तरह से नहीं हुई लेकिन इसने उस तरह समझ ली होगी। तो यही बातें जब हो रही थी, अब आप खुद सोच सकते हैं कि आमतौर पे ये बच्चों के साथ हो जाता है कि बच्चा करके उनके कहते हैं पता नहीं इसने गलत सोच लिया, सुन लिया होगा, चलो छोड़ो इसको, इसकी क्या बात करनी है। लेकिन उस वक़्त अल्लाह ताला ने वहाँ ऊपर से कुरान नाज़िल फरमा दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और अगर आप सूरतुल मुनाफ़िकीन पढ़ेंगे तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये जो आदमी है ये कसम खा के कह रहा था कि जब हम मदीना में पहुँचेंगे तो जो इज़्ज़त वाले हैं वो ज़िल्लत वालों को निकाल देंगे और बेशक जो इज़्ज़त है वो सारी की सारी अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए है। तो अल्लाह ताला ने ये क्लैरिफाई कर दिया सूरह मुनाफ़िकीन के अंदर ये सूरत नाजिल हुई और अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो उसको बड़ा एम्बैरस होना पड़ा। ये सारा मामला था। इस मामले के अंदर अब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे थे क्योंकि अभी अभी मुहाजिरीन का और अंसार का एक थोड़ा सा चपकलिश हुई आपस में और उसके बाद साथ ही ये गर्मा गर्मी और बहस शुरू हो गई। कबायली सिस्टम था, नए नए लोग जो हैं इस्लाम में दाखिल हुए थे, उस तरह का भी पेशेंस और वो सारी चीज़ों को समझने का मामला नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर फरमाया कि अभी के अभी यहाँ से हम लोग वापसी के लिए निकलेंगे। अब नॉर्मली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रूटीन नहीं थी कि दोपहर के वक्त में वो निकला नहीं करते थे सफ़र के लिए। तो लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतज़ार नहीं किया। पर्पस जो था वो ये था कि जैसे ही सफ़र में पड़ेंगे और ये थकेंगे और चीज़ों के अंदर इंगेज हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद चीज़ें जो हैं ये ख़त्म होती जाएंगी, ये बात बढ़ेगी नहीं। तो ये सफ़र जो है वापसी का शुरू हो जाता है। अब इस सफ़र को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि इसके दौरान एक बहुत ज़बरदस्त जो वाक़या है वो रूनुमा होता है और वो बहुत एक डिटेल के अंदर हमारी अहादीस के अंदर वो वाक़या आता है और वो बताना भी बड़ा ज़रूरी है। उससे पहले एक और बात जो है वो कर लेते हैं कि ये सारे के सारे जब कैदी मदीना में पहुंच जाते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं कि उन सब को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अपने जो मदीना के सिपाही होते हैं जो साथ रह रहे होते हैं वहाँ पे सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। उनमें से एक जो हारिस इब्ने ज़रारा है उसकी बेटी भी होती है जो कि सरदार की बेटी है और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करती है मिलने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिलते हैं तो वो कहती है कि मैं अपने इवज़ में जो भी अपना रैंसम है वो पे करके अपना फ्रीडम जो है वो बाय करना चाहती हूँ। उधर से हारिस बिन ज़रारा जो है वो निकलता है और ऊँट लेके मदीना की तरफ आ रहा होता है ताकि वो जो रैंसम है वो पे करके अपनी बेटी को जो है वो आज़ाद करा लें। जब वो आ रहा होता है रस्से में तो वो क्या करता है कि ज़हन में आता है उसके कि इतने ज़्यादा ऊँट जो लेके जा रहा हूँ तो ऐसा करता हूँ कि 2 ऊँट जो है वो साइड पे कर लेता हूँ, तो यहीं पे छोड़ जाता हूँ, वापसी पे ये ले जाऊँगा, 2 ऊँट मेरे बच जाएंगे। बाकी ऊँट लेके जो है वो मदीना में चला जाता है। जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए ये फ़िदिया लेके आया हूँ ताकि आप उसको ये ले लें और उसको आज़ाद कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हारिस ये बताओ कि उन 2 ऊँटों का क्या कि जो तुम सहरा में छोड़ आए। और वो बहुत हैरान होता है एकदम से और वो कहता है कि ये आपको कैसे पता चला, ये तो मेरे अलावा कोई नहीं जानता इस बात को। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मुझे अल्लाह ने बताया। ये बात सुनता है और अल्लाह ताला कोई ना कोई चांस ऐसा बना देता है इंसान की हिदायत के लिए कि वो शहादत ले लेता है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है। वो भी मुसलमान हो जाता है, उसकी बेटी भी मुसलमान हो जाती हैं और वो अपनी बेटी को निकाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देता है और उनका नाम होता है जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा।
یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک آنر ہوتا ہے کہ جو سردار جو ہے وہ دوسرے سردار کو اپنی بیٹی جو ہے وہ رشتے میں دیتا ہے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت تھی اس شادی میں وہ یہ تھی کہ جب صحابہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار ہے قبیلے کا وہ مسلمان ہو گیا ہے اور اس کی جو بیٹی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ اب زوجہ ہیں, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان لاز ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کی غلامی میں رہیں. پورے کے پورے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں, اور بنو مستلق سارے کا سارا جب آزاد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو اس بعد میں بہت ساری نریشنز میں اس طرح آتی ہیں کہ جب ازواج مطہرات اکٹھی بیٹھتی تھیں تو حضرت جویریہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان جیسی خوش نصیب اس معاملے میں کوئی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. اور یہ خود بھی نریشنز میں آتا ہے کہ بہت نیک خاتون تھی. بڑی زبردست ایک آخری جو ہے حدیث میں ان کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ, کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک دن بیٹھی نماز کے لیے فجر کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نکلے فجر کی نماز کے لیے. فجر کی نماز پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو اس کے بعد مسجد سے آتے اور گھر میں انٹر ہوتے, تو انہوں نے دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ بیٹھی ہیں ابھی تک. تو انہوں نے پوچھا کہ جویریہ کیا تم تب سے یہیں پہ بیٹھی ہو, یعنی اللہ کا ذکر اور عبادت اور یہ سب کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول میں تب سے یہیں پہ بیٹھی اور اللہ کا ذکر میں مشغول ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو تم صرف 3 دفعہ اگر پڑھ لو صبح میں تو یہ جتنی تم نے عبادت اور ذکر کیا وہ اس سے بھاری ہو جائے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں, بالکل بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بڑی سادہ سی دعا سکھائی, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 فقرے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صبح میں آپ 3 دفعہ یہ پڑھ لو تو آپ کو جتنا اس وقت آپ نے فجر سے لے کے طلوع صبح تک آپ نے جتنا ذکر اذکار کیا اس کے برابر یا اس سے زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. تو آپ صبح اور شام کے اذکار کی کسی بھی اپلیکیشن کو کھولیں گے, بڑی سادہ سی اور بڑی ہی خوبصورت قسم کی جو ہے یہ دعا ہے. اور اگر ہم اس کو روٹین بنا لیں کہ ہم لوگ دن میں صبح میں 3 دفعہ اگر اس کو پڑھ سکیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے بینیفٹس دے گا. تو انشاءاللہ کل جو ہے اس سفر کے واپسی پہ بنو مستلق کا جو تھا غزوہ, اس کے واپسی پہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ واقعہ ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق, اور انشاءاللہ کل ہم لوگ اسی واقعے کو پورا کا پورا ڈسکس کریں گے اور پھر کل یہیں سے سٹارٹ کریں گے. until then انشاءاللہ we'll meet tomorrow. السلام علیکم.